لاشے کو قرار کیوں نہیں آتا علمدار کے لاشے کو قرار حلقہ ظلم میں حلقہ دان سکینہ کو نہیں سوتا جاتا ہے کیوں دل کہیں ایسا تو نہیں اور مولا سوچ لینا دیکھتی ہیں کسے رہے کے امیدیں مانگے دیکھتی ہیں کسے رہے کے امیدیں مانگے دست امیدوں کا لاشا تو نہیں ڈوبتا اور محمد و آل محمد صلوا رحم اللہ تعالی الفاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرض والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الملائكة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاسبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومخربي شريعتهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحكم خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله
الله وأولئك هم الفائزون. صلى الله عليه وسلم. ذات گرامی قدر، قبل محرم 1443 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور ابتدائی کلام میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں اور ہمیشہ یہ بات خیال میں رہتی ہے، اور شرافت انسانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے محسن کو بھولنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا پچھلے سال کے اشرے کی پہلی مجلس میں اور ماہ مبارک رمضان میں بھی کئی مرتبہ میں اپنے اس فریضہ احساس کے تحت آپ کو زحمت دیتا ہوں اور آج بھی دے رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی بارگاہ ثانی زہرا جناب اعجاز اللہ صاحب کی روح کو ارسال فرمائیں۔ مل جل کر عظمت محمد والے محمد پر سلام۔ سورہ توبہ جس کا اصل نام سورہ برات، اس کی 20ویں آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ترجمہ وہاں کی بتایا تھا، یہاں پر ابتدا ترجمے سے ہوتی ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جہاد بھی کس چیز سے کیا؟ بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال کے ذریعے سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جان کے ذریعے سے۔ جن لوگوں نے اتنے مرحلوں سے اپنے آپ کو گزار لیا، کون کون سے مرحلے ہیں؟ ایمان، ہجرت، جہاد، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، ان مرحلوں سے گزارنے کے بعد جو انسان بارگاہ خداوندی تک پہنچا تو اس کے لیے مشتاق الہی ملا کہ اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے لیے عظیم درجے۔ اب یہ اردو زبان کی کمزوری ہے، اس کو بار بار آپ بھی محسوس کرتے ہیں۔ جب عربی میں اعظم کہا جائے تو وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اردو میں ہمارے لیے مجبوری ہے کہ ہم اس کے لیے عامی لفظ سے اس کا ترجمہ کر دیں، یا پھر ایک لفظ کے ترجمے کے لیے 2-3 لفظوں کو صرف کریں۔ بہت زیادہ درجے ہیں، بہت بڑے بڑے درجے ہیں۔ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اور وہی کامیاب ہونے والے۔ اس آیے کریمہ میں پروردگار دو عالم نے ایک 2 چیزوں کے حصول کے لیے فارمولے بتائے ہیں۔ جن چیزوں کو حاصل کرنا ہے وہ کیا ہیں؟ ایک اعظم درجہ اور ایک کامیابی، فائزون۔ آپ لفظ سے آشنا ہے نا، فزتو ورب الکعبہ، فزتو سے ہی بنا ہے فائزون، فائز ہونا، کامیاب ہونا۔ تو جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اور جو عظیم درجوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلے ضروری ہے ایمان۔ لیکن کیا صرف ایمان ضروری ہے؟ اگر صرف ایمان ضروری ہوتا تو ہاجروا کا اعلان نہ ہوتا۔ ہجرت بھی ضروری ہے، یہاں پیغام بھی ہے کہ اعظم درجے انہی کو ملتے ہیں جو اپنے آبائی وطن سے ہجرت کرتے ہیں۔ اور دنیا میں مشاہدہ بھی یہی بتاتا ہے، دنیا کا مشاہدہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے
ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ان کو دنیا کے مال سے وافر حصہ ملتا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن کیا ہجرت کرنے والے معنوی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے کامیاب نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ سورہ توبہ ہی میں آیت ہے کہ تم میں سے کیوں نہیں نکل کے جاتے علم دین حاصل کرنے کے لیے؟ تو یہ ہجرت یا تو مال کمانے کے لیے ہے یا دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مال کمانے والوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ واپس آؤ۔ مال کمانے والوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ واپس آؤ، لیکن جو لوگ اپنی بستی چھوڑ کر علم کے حصول کے لیے باہر گئے ہیں ان کو حکم الہی ہے، ان کو حکم الہی ہے کہ جب علم حاصل کر لو اور علم کے اعتبار سے مالا مال ہو جاؤ تو اس علم کو استعمال کرنے کے لیے کہیں اور نہ جاؤ بلکہ اپنے وطن میں واپس آؤ۔ لمحہ فکریہ ہے ان افراد کے لیے جو حصول علم کی غرض سے وطن سے دور جاتے ہیں اور معہد علمی ہی کو وطن بنا لیتے ہیں۔ پھر فخر کرتے ہیں کہ ہم 35 سال سے یہاں ہیں، ہم 40 سال سے یہاں ہیں۔ فخر کرنا تمہارے لیے مناسب ہے، لیکن یہ دیکھ لو کہ یہ فخر کہیں قرآن کریم کی آیتوں کی مخالفت نہیں ہے۔ قرآن کریم کا صاف حکم ہے کہ واپس آؤ۔ اور پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ جہاد۔ جہادی مال سے اور جانوں سے، دونوں ہی چیزیں بڑی ہے۔ ہجرت کی مال کما لیا، اب مال سے ہو گئی محبت۔ اب جو خالص پروردگار کی محبت تھی اس محبت میں ہونے لگا شرک۔ یہ لفظوں کا ذمہ دار میں ہوں، سمجھنے کی جہاں تک بات ہے وہ آپ کے اوپر ہے۔ جب تک غربت تھی، جب تک تب تک اللہ اللہ تھا، ہجرت کی مال آیا، اب حب الہی میں ایک شریک پیدا ہوا، اس شریک کا نام ہے مال۔ اب آزمانے کے لیے کہ یہ مال کی محبت کہیں خدا کی محبت کے مقابلے پر تو نہیں ہے، امتحان رکھا۔ جاہدوا، جہاد کیا جنہوں نے، کیسے؟ بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد مال سے زیادہ ایک اور چیز ہوتی ہے جو عزیز ہوتی ہے۔ مال تو کمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ جان پہ بنائے تو بینک بیلنس ختم ہو رہا ہے، اس کی بھی کوئی فکر انسان کو نہیں ہوتی۔ لہذا کہا کہ جہاد صرف مال سے نہیں، جان سے بھی۔ دیکھنا ہی ہے کہ اللہ عزیز ہے کہ خود اپنی جان، لہذا کہا جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو اپنی جان اور مال دونوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ ایمان، ہجرت، جہاد، یہ تینوں جب جمع ہو جائیں تو اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے یہاں اس کے لیے بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے عہدوں کے لیے، بڑے عہدوں کے لیے یہ تین باتیں شرط ہیں: ایمان، ہجرت اور جہاد۔
اس سورہ مبارکہ برات میں پروردگار نے کچھ ایسے افراد کا تعارف بھی کروایا ہے جو ہجرت تک تو ساتھ رہے، ہجرت تک ساتھ رہے، مگر ان کی ہجرت جب کی پے کرے امن و امان رحمت الہی مجسمہ بشارت الہی حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھے، جن کے بارے میں یقین تھا یہ حبیب الہی ہے۔ ہجرت دکھا رہا ہوں، تاریخ کے صفحات آپ کے سامنے کھل گئے ہوں گے۔ ہجرت ہے، تنہا ہجرت نہیں ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ ہے کہ جو حبیب الہی ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس کا محبوب ہے، جس کے بارے میں یقین ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی مگر پروردگار اپنے حبیب کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہجرت ہے، مگر ہجرت کی تاریخ یہ ہے کہ جس کے ساتھ امن و امان کی گارنٹی ہے اس کے ساتھ ہجرت کرنے میں بھی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس کے ساتھ ہجرت کرنے پر بھی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عالم اسلام بڑے فخر سے واقعہ لکھتا ہے، حالانکہ واقعے کا رخ تھوڑا تبدیل کرتا ہے کہ وہ پریشان تھے رسول اسلام کی جان کو لے کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ یہ پریشانی کسی کی جان کے لیے، کسی کی کو اذیت پہنچنے کے سلسلے سے اگر کوئی دوسرا پریشان ہونے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں جس کے لیے وہ فکر کر رہا ہے اس کی محبت جاگزی ہے۔ اب چونکہ محبت تھی اور اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جو خطرہ محسوس ہو رہا تھا اس سے گھبرا کر آنسو بہائے جائیں، آنسو بہائے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم اسلام نے خود فیصلہ کر دیا کہ اگر محبت میں آنسو بہائے جائیں، بدعت نہیں بلکہ عین سنت صحابہ ہے۔ ہجرت ہے رسول کے ساتھ، لیکن جب جہاد کی منزل آئی تو جہاد میں بہت سے لوگ پیچھے رہے۔ سورہ برات میں ان کا تفصیل سے ذکر ہے، اس لیے اس عشرہ مجالس کے لیے میں نے جو عنوان سوچا خدا کرے کہ میں اسے نبھا لے جاؤں، تفسیر سورہ توبہ و فضائل امام المرتضی۔ یہ انشاءاللہ عنوان رہے گا کہ اس میں ایمان کا تذکرہ بھی ہے، ہجرت کا تذکرہ بھی ہے اور جہاد کا تذکرہ بھی۔ تو جو لوگ خطبہ ہیں، ذاکرین ہیں، اہل نظر ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ عشرہ آسانی سے مکمل ہو جائے گی۔ کچھ مجلسیں ایمان پہ ہو جائیں گی، کچھ ہجرت پہ ہو جائیں گی اور کچھ جہاد پہ ہو جائیں گی۔ اور جس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان قرار دیا ہے وہ ہے 20 آیہ کریمہ۔ ابھی وہاں کی مجلس میں عرض کیا کہ براءۃ من اللہ و رسولہ سے شروع ہوا ہے سورہ، اسی وجہ سے اس کا نام براءت۔ ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، تو جو ہجرت کے موقع پر روئے ان کو وہ 5 آیتیں دے کر بھیجا گیا تبلیغ۔
کب؟ حج اکبر کے دن. ابھی تک رسول نے کوئی حج کیا ہے نہیں. رسول اسلام نے بچوں سے مخاطب ہوں اس وقت. رسول اسلام نے اپنی پوری زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک، پہلا اور آخری. کب؟ 10 ہجری میں. سورہ کب نازل ہوا؟ 9 ہجری میں. علامہ مودودی یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں جو اپنے مطلب کی، وہ بھی سن لیجیے. کیا مضمون کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے سورہ برات. پہلا حصہ پہلے رکوع سے لے کر 5ویں رکوع تک. دو جو ذی قعدہ کے مہینے میں 9 ہجری میں یہ آیتیں نازل ہوئی. پھر دوسرا حصہ 6 رکوع سے لے کر 9 رکوع تک یہ رجب کے مہینے میں نازل ہوئی. ہجری وہی ہے 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں نازل ہوئی. رجب کا مہینہ پہلے یا ذی قعدہ؟ رجب کا. یہ حصہ جو 6 رکوع سے لے کر 10ویں رکوع تک ہے، 9ویں رکوع تک ہے، یہ حصہ پہلے نازل ہوا. جو حصہ پہلے ہے، پہلے رکوع سے لے کر 5ویں رکوع تک، وہ حصہ ذی قعدہ کے مہینے میں نازل ہوئی. پھر 10ویں رکوع سے لے کر سورہ کے آخر تک 129 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ 10ویں رکوع سے لے کر 129 آیتوں تک یہ رجب ہی میں آگے پیچھے کر کے نازل ہوئی. پھر رسول اسلام نے چونکہ مضمون ایک جیسا تھا، حکم الہی، علامہ مودودی کی لفظیں ہیں تفہیم القرآن میں کہ چونکہ مضمون پورے سورے کا ایک جیسا تھا، لہذا اللہ کے رسول نے اس کو اللہ کے حکم سے اس طرح سے ترتیب دے دیا. لیکن نزول کی ترتیب کے حساب سے جو رکوع پہلے سے رکوع نمبر 1 سے لے کر رکوع نمبر 5 میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں. لیکن چونکہ نزول سے کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں، لہذا ظاہری ترتیب میں بھی ان کو سب سے آخر میں ہونا چاہیے. لیکن ان آیتوں میں جو مضمون اللہ نے بیان کیا ہے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے ان آیتوں کو ابتدائے سورہ میں رکھا. یہ مقدمہ ضروری تھا بات کو سمجھانے کے لیے کہ آپ وہ مضمون سنیے کہ وہ مضمون کیا ہے جو علامہ مودودی کی نگاہ میں بھی اتنا اہم ہے کہ سورے کے آخر میں نہ ہونے کے بجائے اسے سورے کے پہلے ابتدائی حصے میں ہونا ہی سازگار تھا. وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ نے اعلان کیا، اے میرے رسول، حج کے موقع پر جب مشرکین، کافر، بے دین خانہ کعبہ کے پاس حج کرنے کے لیے اپنے مخصوص انداز میں، مخصوص انداز کیا ہے؟ لباس کا نہ ہونا، برہنا، اپنے مخصوص انداز میں خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو آپ ان تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ خبردار، آج اس بار یہ تمہارا آخری حج ہے. اس انداز سے آج کے بعد خانہ کعبہ کے پاس آؤ گے تو لباس پہن کر آؤ گے، مخصوص طریقہ کار جو پروردگار نے بتایا ہے اس انداز سے حج کرو گے. یہ میں نے اس لیے تعریف کا ایک گوشہ پیش کیا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر میں صرف یہ کہتا کہ حج کا موقع تھا تو بچے یہ سمجھتے کہ مسلمان حج کرنے گئے. لہذا یہ صاف کرنا ضروری تھا کہ اس حج میں جہاں کچھ مسلمان تھے وہیں بڑی تعداد مشرکین کی تھی. لہذا
جب آیتیں نازل ہوئی تو کچھ افراد کو عقل کل کو بھی مشورہ دینے کا شوق ہوتا ہے. تو بڑے آگے کہا یا رسول اللہ ان کو بھیج دیجیے. اچھا اللہ کے رسول تو جانتے تھے کہ مصلحت پروردگار کیا ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین کا مصداق رسول ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق رسول. اسے تو معلوم تھا ہونا کیا ہے. لیکن اگر وہ پہلے سے منع کر دیتے تو مفسرین و مورخین لکھتے کہ علی سے محبت تھی کیونکہ داماد بھی تھے بھائی بھی تھے, لہذا ہر موقع پر اللہ کے رسول نے علی کو آگے رکھا. اس موقع پر بھی علی کو بھیج دیا. لہذا جیسی درخواست دے کر پہنچی یا رسول اللہ ان کو بھیج دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ اسے کہیے جائیں. ایک تو یہ پہلو تھا کہ مجھے تو معلوم ہے کہ مشیت کیا چاہتی ہے. دوسرے جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. اللہ کا رسول ظاہر کو نہیں دیکھتا, اللہ کا رسول باطن سے واقف رہتا ہے. لہذا وہاں جو مجمع طواف کر رہا ہے برہنہ ہو کر, جانتے ہیں ان کے ریشے بھی کہیں نہ کہیں وہیں سے ملے ہیں. لہذا یہ جائیں گے تو ان کے جیسے ہی لگیں گے. اور جب یہ پیغام پہنچائیں گے تو پرانی رشتہ داریوں کی سبب لوگ ان کی بات کم از کم اطمینان سے سن ضرور لیں گے. جاؤ لے کے چلے. ادھر رحمت الہی جوش میں آئی, کیا نہیں آپ نے اس غرض سے ہی بھیجا ہے کہ باہمی تعلقات پرانے ہیں, اعتقادات بھی پرانے ہیں, بات سنی جائے گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا ظاہری لبادہ اتار دیں. وہ جسمانی اعتبار سے برہنہ تھے, یہ ایمانی اعتبار سے برہنہ ہو جائیں. لہذا جتنا ادھر آ چکے ہیں اسی پہ باقی رکھا جائے. یا رسول اللہ جبرائیل آ گئے, درود و سلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ان کو بلائیے, خود جائیے یا وہ جائے جو آپ جیسا ہے, یا وہ جائے جو آپ جیسا ہے. علامہ مودودی کے بیان کے مطابق یہ آیتیں ذیقعدہ کے مہینے میں سن 9 ہجری میں وارد ہوئی ہیں, نازل ہوئی ہیں. غدیر کا میدان, اس میں خطبہ, اس کا پورا واقعہ کب ہوا؟ ذی الحجہ کے مہینے میں سن 10 ہجری میں. 9 ہجری کے بعد 10 ہجری میں. تو مجھے پورے عالم اسلام سے سوال کرنے کا حق ہے, جب 9 ہجری میں اللہ نے خود یہ اعلان کر دیا کہ علی رسول جیسے ہیں, علی رسول جیسے ہیں, تو 10 ہجری میں من کنتو مولا کے اعلان کو لوگوں نے دوستی پر کیوں محمول کیا؟ جب 9 ہجری کا واقعہ بتا رہا ہے, یا رسول اللہ اس کی تبلیغ آپ کیجئے یا وہ کرے جو آپ جیسا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اگر فرق نہیں ہے تو جیسے محمد ہیں ویسے ہی علی ہیں, جیسے محمد ہیں مسلمانوں کی نظر میں ویسے ہی علی ہیں, علی ہوں گے. جب غدیر پر کے میدان میں پالان شتر کے منبر پر سوار ہو کر علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر من کنتو کا اعلان کرے اللہ کے رسول, تو مفسرین اسلام, مورخین اسلام,
محدثین اسلام اس لفظ مولا کا کیا معنی کریں گے؟ اگر معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہو تو ذرا 1 سال پیچھے آ کر ذی قعدہ کے مہینے میں اس سورے کے نزول کے موقع پر جبریل کا آنا دیکھ لو اور ان کا وہ پیغام لانا دیکھ لو جس میں جبرائیل اللہ کی جانب سے کہہ رہے ہیں اے محمد اس کی تبلیغ یا تو آپ کریں یا وہ کریں آپ جیسا ہے۔ صلوات پڑھنے پر اگر مورخین نے لکھا کہ مولا کے معنی دوستی کے، مولا کی معنی کیا ہے؟ دوستی۔ ابھی 1437 ہجری میں سعودی عرب کی سرزمین پر ایک وہابی عالم نے ایک کتاب کہی حدیث الغدیر مع سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فی غدیر خود میں، یہ عبارت نہیں، یہ کتاب کا نام 132 پیج کی کتاب، اس میں عربی زبان میں لکھی گئی۔ عبد الوہاب طریری کتاب لکھنے والے ہیں، جہاں بھی مولا علی کا تذکرہ کیا ہے علیہ السلام کا، مسلمان عالم ہے، سنی نہیں، وہابی، ہندوستان کا وہابی نہیں، سعودی کا ہے، سب سمجھ سکتے ہیں آپ، لیکن جہاں بھی لکھا اس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بعض جگہوں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھا ہے۔ اہتمام کیا کیا کتاب لکھنے میں؟ 110 اپنے مسلک کے علماء کی کتابوں سے مواد نکالا اور لکھا کہ واقعہ غدیر بالکل صحیح ہے، اور صحت کو پرکھنے کے لیے اس جحفہ، وہ جو وادی جہاں پر غدیر نام کا کنواں، خم نام کا کنواں موجود ہے جسے غدیر عربی میں کہا جاتا ہے، اس وادی میں گیا۔ اس کے 2 تلفظ ہیں، جحفہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اور جحفہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیٹلائٹ کی پکچرز، کیمرے کی فوٹوز، دونوں اس نے اپنی کتاب میں اس کی جگہ دی ہے فوٹوز کو۔ پھر اس کے بعد خود ایک وقت کے ساتھ وہاں گیا ہے، ہر مقام پر اپنی فوٹو کھنچوائی ہے اور اس کو بھی کتاب کے آخری حصے میں جگہ دی ہے۔ یہ وہ مقام جہاں پر رسول اسلام رکے، یہ وہ مقام جہاں پر اللہ کے رسول نے پالان شکر کا ممبر بنوایا، یہ وہ 2 درخت جس کے درمیان میں ممبر بنایا گیا، یہ وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول نے نماز ظہر پڑھی، یہ وہ جگہ جہاں پر علی کو مبارکباد دینے کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1437 ہجری میں لکھی جانے والی کتاب اس بات پر گواہی ہے کہ غدیر زندہ ہے، غدیر زندہ ہے۔ اس کے بعد ایک محبت بھرا جملہ لکھا کہ اذا احببنا علی، جب ہم علی سے محبت کریں تو ایسا ہے کہ ہم نے اس ذات سے محبت کی کہ جس سے خدا ملکوت اعلیٰ میں محبت کرتا ہے۔ یہ جملہ لکھا ہے، جب ہم علی سے محبت کریں تو گویا ایسی ذات سے محبت کی کہ جس سے رسول ہے اور وہ رسول سے ہے، سب کچھ لکھا۔ اس کے بعد ایک واقعہ لکھا، نیچے جنگ پر گئے تھے، وہاں سے کچھ مال غنیمت ملا اور کچھ مولا علی نے اپنے لیے لے لیا، اور اس پر کچھ ناراضگی اصحاب کے درمیان ہوئی۔ اس میں بریدہ نام کے ایک صحابی نے یہ بیان دیا کہ ہمیں علی سے بغض ہے۔ اب جو لفظ برابر استعمال کرتا رہتا ہوں، اگر وہی استعمال کروں تو آپ ذہن قریب ہو جائیں گے، نیلے پیلے رنگ کے لالے خطیب
اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی معاملہ خراب نہیں تھا، جاؤ عبد الوہاب تریری کی کتاب پڑھو جس نے 110 کتابوں کے حوالوں سے ایک اسٹیٹمنٹ نقل کیا ہے کہ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ہمیں علی سے بغض پیدا ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ علی سے بغض تھا۔ پھر غدیر کے میدان میں روکے گئے، وہاں اعلان ہوا، اور اعلان ہونے کے بعد پھر انہی کا اسٹیٹمنٹ نقل کیا گیا کہ یہ خلیفہ ثانی کے قریب پہنچے اور ان سے پوچھا کہ علی کو آج کیا ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ علی مولا بنا دیے گئے۔ اسمعتا و امسیتا مولایا کل مومن و مومنہ کا بیان ہے، تاریخی اسٹیٹمنٹ ہے، بیان درج ہے جگہ ہر کتاب میں کہ وہ مولا بنا دیے گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مولا بنا دیے گئے کا مطلب کیا ہے؟ تو بریدہ نے جواب دیا کہ آپ لفظ مولا کو ہلکا سمجھ کر بیان کر رہے ہیں۔ کہ میں عربی میں پوری کتاب ہے، میں اپنی زبان میں بچوں کے ذہن کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کا آسان ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ آپ مولا کے لفظ کے معنی کو ہلکا بیان کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے پھر سے اسٹیٹمنٹ بریدہ کا کہ آج سے پہلے میرے دل میں علی کے لیے بغض تھا، لیکن آج اللہ کے رسول کے اعلان کو سننے کے بعد میرے دل سے علی کا بغض ختم ہو گیا، علی کی محبت پیدا ہو گئی، اور میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول نے علی کو ہم سب پر حاکم بنایا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس کا مطلب یہ کہ تاریخ کے دامن میں ہر چیز آیا ہے، صاف طور پر تحریر ہے۔ لیکن بھائی لوگ کیا لکھتے ہیں؟ خود تریری صاحب نے بھی یہ سب کچھ لکھنے کے بعد جب لفظ مولا پر بحث کرنا شروع کی تو یہی کہا کہ لفظ مولا کی معنی ہے دوست۔ لفظ مولا کی معنی ہے دوست۔ جب میں نے ریسرچ کی کہ اتنا ڈوبا ہوا آدمی، اتنا کچھ لکھنے کے بعد کیا اس پر یہ واضح نہیں تھا کہ لفظ مولا کی معنی کیا ہے؟ نہیں، جب مسودہ تیار ہو گیا کتاب کا اور وہ چھپنے کے لیے، چھپنے سے پہلے پاس ہونے کے لیے گئی، تو حکومت نے کتاب کو چھاپنے سے انکار کر دیا، کتاب نہیں چھپنے۔ جب انہوں نے اصرار کیا، صاحب رسوخ انسان ہیں، جب انہوں نے اصرار کیا تو ان سے کہا گیا کہ سب ٹھیک ہے، جو روایت چلی آ رہی ہے ہماری طرف سے کم از کم اس کو تو قائم رکھیے، لفظ مولا کے معنی نہ بدلیے، ہمارے نقطۂ نظر سے لفظ مولا کے معنی لکھ دیجئے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ کم از کم کتاب چھپ جائے، لفظ مولا کے وہ معنی تحریر کیے کتاب میں جو سعودی حکومت چاہتی تھی۔ سعودی حکومت چاہتی تھی، وہ معنی لکھ دیے۔ لیکن اس سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ جو رسول گہوارے سے لے کر جوانی تک انت خلیفتی، انت وسیعی، انت ولیی کے نعرے بلند کرتا رہا، جس رسول نے اپنی بیٹی علی کے سپرد کر دی، جس رسول نے علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہہ لیا، جس رسول نے علی کو اپنا بستر دے دیا، جس رسول نے ہجرت کے موقع پر اپنی ذمہ داریاں علی کے کاندھوں پر ڈال دی، جس رسول نے ہر موقع پر علی کو اپنے ساتھ رکھا، جس رسول نے بیعت رضوان کے موقع پر بھی جہاں ہر صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، علی کو اپنا بھائی بنایا، اس رسول کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں علی کو دوست بنا کر پیش کریں، دوست بنا
کر پیش کریں. لیکن عالم اسلام کی بات ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ لفظ مولا کی معنی دوست کے ہیں. تو اس معنی کو تسلیم کرنے کے بعد بھی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مشہور عدد جو ہماری محفلوں اور مجلسوں میں ہے مسلمانوں کے درمیان کہ اس آخری حج میں کم از کم 1,24,000 اصحاب رسول تھے. اور 1,24,000 میں سے ایک کو نکال کر اور کہا جس کا میں دوست ہوں اس کے یہ علی بھی دوست ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سارے کے سارے صحابیوں کے مجمع میں اگر علی اللہ کے رسول کی نظر میں کسی کی دوستی اعلان کرنے کے لائق تھی تو اس کا نام علی ذات کا نام علی ابن ابی طالب. ادھر جبرائیل آئے یا رسول اللہ آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ جیسا ہے. تو اس کو بھیجا جو کرم اللہ وجہہ. اب اگر آپ نے صوفیاء کرام کی کتابیں پڑھی ہوتی اور اس میں یہ اصطلاح پڑھی ہوتی اور اس اصطلاح کی تشریح پڑھی ہوتی تو میرے چھوٹے بھائیوں کو بھی لطف آتا. کرم اللہ وجہہ کے معنی یہ ہے کہ جس کی پیشانی کبھی غیر خدا کے سامنے نہ جھکے اسے کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ. جتنا بھی عالم متشدد ہو، سعودی عرب کا ہو، مصر کا ہو، لبنان کا ہو، پورے خطہ حجاز میں کہیں کا ہو، صحابہ سے تو سبھی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن کسی نے علی کے سوا کسی اور کے لیے کبھی یہ لفظ کرم اللہ وجہہ استعمال نہیں کیا. صرف کیا تو علی کے لیے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام کا روز اول سے لے کر آج تک متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ صحابہ کی بزم میں اگر کوئی ایسا ہے جو لمحے بھر کے لیے بھی کبھی مشرک نہ ہوا پہنچ گئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آج کے موقع پر اعلان کیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ تم سے بری، لہذا آج کے بعد سے اس حالت میں خانہ کعبہ کے پاس نہ. کون ہی ہے علی؟ اس 9 ہجری کے ذی-القعدہ کے مہینے میں اس سورہ برات کے نزول کے موقع پر آپ تو ایک ہی دلیل بناتے ہیں نفس رسول ہونے کی. ہجرت بستر پر سونا وہی ہجرت آپ کے لیے علی کے نفس رسول ہونے پر دلیل ہے. لیکن یہ میدانی تو دلیل ہے کہ نہیں؟ یا نبی یا آپ جائیں یا وہ جائے جو آپ جیسا ہے. یہ 3 دلیلیں ہیں نفس رسول ہوگی. ایک مباہلے کا میدان، ایک ہجرت کا بستر، اور یہ اعلان آیات سورہ برات. یہ 3 دلیلیں ہیں علی کے نفس رسول ہونے کی. نفس رسول کی حیثیت سے پہنچے علی علیہ السلام اور برات کا اعلان کیا. یہ برات کا اعلان وہی کر سکتا تھا کہ جس نے کبھی اتفاق نہ کیا. اتفاق نہ کیا. اور علی سے حقیقت جانیے کہ علی سے کل دشمنی اسی بات پر تھی کہ علی نے کبھی باطل سے اتفاق نہیں کیا. چاہے وہ
خلافت کا مسئلہ ہو، عدالت کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، بیت المال کا مسئلہ ہو، رسول کی امانتیں پہنچانے کا مسئلہ ہو، کسی بھی موقع پر علی نے باطل سے اتفاق نہیں کیا۔ بے شک بے شک۔ اور یہی علی کا اثر اولاد علی میں بھی نمایاں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بیعت طلب کرنے کا سوال اٹھا تو اولاد علی میں سے کسی نے کبھی کسی مرحلے پر حامی نہیں ہے، ہمیشہ انکار کیا، اور بھلے ہی اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت چکانی پڑی، کبھی انکار، کبھی اتفاق نہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم اس شہید اعظم کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جس کا ذکر محرم سے نہیں بلکہ 28ویں رجب سے شروع ہوا، جب بیعت کا مطالبہ ہے ایک باطل طاقت کی طرف سے کہ حسین ابن علی بیعت کرو یا قتل ہونا منظور کرو۔ حسین نے بیعت سے انکار کیا اور آواز دی کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، انکار کر دیا، گھر آ گئے۔ لیکن تغلقی مزاج رکھنے والا حاکم اس انکار پر خاموش بیٹھ جائے یہ ممکن نہیں، لہذا مدینے میں ایسے افراد بھیجے گئے کہ جو حسین ابن علی کی شمع حیات کو گل کر سکے۔ آقا کو معلوم ہوا، لہذا ہجرت کے لیے آمادہ، 2 شبیں اپنے نانا رسول اسلام کی قبر مطہر کے قریب گزاری۔ مورخین نے لکھا کہ انداز یہ تھا کہ قبر کے برابر خود لیٹ جایا کرتے تھے، تعویذ قبر کو کلیجے سے لگا لیتے تھے، آواز دیتے تھے نانا رسول خدا اب مدینے میں مجھے رہنے نہیں دیا جا رہا، اے نانا اب مدینے کے لوگ میرے در پہ آزار ہیں۔ آپ سمجھ لیں جو وطن سے دور ہیں وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے کتنا سخت تھا۔ نانا کا روزہ بھی ہے، ماں کا مزار بھی ہے، بھائی حسن کی قبر بھی اسی مدینے میں ہے۔ جب دل آلام و مصائب زمانہ سے لبریز ہو جایا کرتا تھا تو نانا کی قبر پر، اماں کی قبر پر، بھائی کی قبر پر آ کر اپنے غم کو ہلکا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن امت اسلام کے تحفظ کی خاطر، اسلام کی زندگی کو بچانے کی خاطر حسین نے ماں کے قبر سے، رسول کے روضے سے، بھائی کے مزار سے جدا ہونا گوارا کیا۔ آمادہ ہوئے سفر کے لیے، سواریاں لائی جانے لگی، ایک ایک کر کے ایک بی بی ہماریوں میں بیٹھنے لگی۔ راوی نے نقل کیا کہ میں نے دیکھا کہ گھر کا پردہ اٹھا، ایک بی بی نکلی، ایک وجیح شکل کے جوان نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، ان کا بازو تھاما، ان کی ہماری کے قریب پہنچا، گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، خاتون نے اس کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور ہماری میں سوار ہوا۔ راوی کہتا میں پہچان نہیں پایا کون بیٹی ہے اور یہ جوان کون ہے۔ کہتا میں نے پاس سے گزرنے والے شخص سے پوچھا، اس نے بتایا تو نہیں پہچانا، یہ علی اکبر شبیہ رسول ہے اور یہ ان کی والدہ گرامی لیلا ہے جن کو اکبر سوار کر رہے ہیں۔ ایک اور بی بی حجرے سے برآمد ہوئی، ایک کمسن بچہ آگے بڑھا، اس نے اسی انداز میں سوار کیا،
راوی کہتا میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ یتیم حسن قاسم ہے جو اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں. ساری بیویاں سوار ہوتی رہی. منظر جو اس راوی نے پیش کیا وہ یہ کہ ایک کرسی پر ایک نورانی شخصیت تشریف فرما ہے. بیویاں آتی ہیں، جوان آگے بڑھتے ہیں، بیویوں کو سوار کرتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میری حیرت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جب میں نے دیکھا کہ جتنے جوان ابھی تک ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے تھے وہ سب ایک ساتھ آگے بڑھے، اپنی اپنی نیاموں سے تلواریں نکالی، تلواروں کا سایہ کیا. اس کے بعد گھر کا پردہ اٹھا، ایک بلند و بالا پتلی بیوی حجرے سے برآمد ہوئی. جیسے ہی وہ بیوی گھر کے اندر سے برآمد ہوئی، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نورانی شخص نے اپنے آپ کو اٹھایا، استقبال کرنے کے لیے اس بیوی کے قریب بڑھا، اس بیوی کا بازو پکڑا، اس کو سواری تک قریب لایا، گھٹنا توڑ کر اس بیوی کو ہماری میں بیٹھنے میں مدد کی. میں نے راوی سے پوچھا، میرا ایک میں نے مدینے والے سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ کیا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ علی و فاطمہ کی جائی زینب اولیاء مقام ہے. کیا جس نے سوار کیا ہے وہ کون ہے؟ کیا وہ حسین ابن علی ہے جو اپنی بہن کو سوار کر رہے ہیں؟ بیویاں سوار ہو گئی، قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہے. لیکن ایک مرتبہ جیسے ہی قافلے نے حرکت اختیار کی، ایک قافلے کو رکنا پڑا. کہا کیوں رکا قافلہ؟ کہا ایک بچی ہے جو قافلے کے ساتھ جانا چاہتی ہے مگر حسین نے اسے منع کر دیا ہے. قافلہ رکا، جناب زینب ہماری سے اتری، اس بیوی کے قریب پہنچی. بیوی نے دست ادب جوڑ کر عرض کیا کہ پھوپھی اماں ہم جانتے ہیں کہ بابا آپ کی بات کا انکار نہیں کرتے، اگر مناسب سمجھیے تو میرے بابا سے میری سفارش کر دیجئے. زینب قریب جانے لگی حسین ابن علی کے. امام نے اپنی بہن کو آتے دیکھا، سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے. اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہتی حسین نے کہا ہے میری بہن زینب سب کچھ کہنا مگر سغرا کو ساتھ لے جانے کی بات نہ کرنا. زینب نے کہا بھیا جب سمجھ ہی گئے ہو تو بتا دو کہ سغرا کو ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے. کہا بہن زینب تم جانتی ہو کہ میری بچیوں میں سغرا ہی وہ میری بیٹی ہے جو میری اماں فاطمہ کی شبیہ ہے. اے زینب تمہیں معلوم ہے میرے قتل کے بعد سروں سے چادریں چھنے گی، دیار بدیار پھرایا جائے گا. میں نہیں چاہتا میرے اماں کی شبیہ سر برہنہ دیار بدیار پھرائی. إلهي بحمد زهراء وأبيها وبعدها وبنيها تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الوقوف وارزقنا زيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام. آمين يا رب العالمين. آخر الحسين يا حسين. Ya Hussein, 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 Ya Mazlum, Ya Hussein, Ya Mazlum, Ya Hussein, Ya Hussein.
حسین یا حسین یا حسین